یہ ایمان افروز داستان ہے ایک لکڑہارا کی، جس کی زندگی میں طلوع ہونے والی ایک صبح نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک قصبے میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ حسب معمول ایک صبح وہ اٹھا، اپنے گدھے کو تیار کیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ عام صبح کی طرح یہ بھی ایک صبح تھی، مگر آج کچھ ایسا ہونے والا تھا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کا گدھا غائب ہے۔ وہ کلہاڑا کندھے پر رکھے اپنے گدھے کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ گدھے کو تلاش کرتے کرتے وہ جنگل میں دور تک نکل گیا۔ جو ہی اس کی نظر گدھے پر پڑی، اس نے شکر کے کلمات پڑھے۔ گدھے کو لے کر جو ہی وہ پلٹا، اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کا خون کھول اٹھا اور دل دہل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تناور درخت ہے اور کچھ لوگ اس درخت کے آگے سجدے میں پڑے ہیں اور درخت کی عبادت کر رہے ہیں۔ گدھے کو لے کر وہ ہانپتے کانپتے اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور اپنے دل ہی میں یہ عزم بھی کر لیا کہ کل میں اس درخت کو ہی کاٹ دوں گا۔ جس درخت کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جب درخت ہی نہیں رہے گا تو لوگ گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ وہ صبح سویرے کلہاڑا لیے پرعزم ہو کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکل پڑا۔ جو ہی لکڑہارا درخت کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، اسی لمحے وہاں پر شیطان ایک بوڑھے شخص کے روپ میں نمودار ہوا۔ بوڑھے شخص نے لکڑہارا کے ہاتھ میں کلہاڑا دیکھا تو فوراً بولا، نوجوان کیا ارادہ ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو اور کیا کرنے والے ہو؟ لکڑہارا نے کہا، اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس کے کٹ جانے سے لوگ گمراہی سے بچ جائیں گے۔ بوڑھے شخص نے لکڑہارا سے کہا، میں تمہیں ہرگز یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ لکڑہارا کی ایمانی غیرت جوش میں آئی اور فوراً بوڑھے شخص پر حملہ کر کے اس کو نیچے گرا دیا۔ بوڑھے شخص نے اب دوسری چال چلی اور کہا، نوجوان، اگر تم درخت کٹنے سے باز آ جاؤ، اگر تم درخت کو کاٹنے سے رک جاؤ تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دے سکتا ہوں۔ انعام کا نام سنتے ہی لکڑہارا رک گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، تم کیا انعام دو گے؟ بوڑھا بولا، نوجوان تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ صبح کو جب بھی تم نیند سے بیدار ہوا کرو گے، تم کو تکیے کے نیچے سے اشرفیاں ملا کریں گی۔ اشرفیوں کا نام سنتے ہی لکڑہارا فوراً بوڑھے کے جال میں پھنس گیا اور درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ صبح جب لکڑہارا نیند سے بیدار ہوا تو اسے واقعی تکیے کے نیچے سے اشرفیاں ملی۔ اشرفیوں کو دیکھ کر لکڑہارا کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن اس کی یہ خوشی ایک ہی دن کی مہمان تھی۔ اگلی صبح جب لکڑہارا نیند سے بیدار ہوا تو فوراً تکیہ اٹھا کر اشرفیاں تلاش کرنے لگا، مگر اشرفیاں وہاں موجود نہ تھی۔ لکڑہارا ایک دم غضبناک ہو گیا اور کلہاڑا اٹھا کر درخت کو کاٹنے کے لیے دوبارہ سے نکل پڑا۔ جو ہی وہ درخت کے پاس پہنچا، اسی وقت وہ بوڑھا شیطان دوبارہ نمودار ہوا اور بولا، نوجوان تم کیا کرنے آئے ہو؟ لکڑہارا بولا، آج میں اس درخت کو کاٹ کر ہی رہوں گا۔ اب بوڑھا شخص بولا، میں تمہیں ہرگز یہ درخت نہیں کاٹنے دوں گا۔ لکڑہارا نے فوراً بوڑھے شخص پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ بوڑھے شخص نے بڑی پھرتی سے لکڑہارا کے حملے کو روک دیا اور حملے کا جواب دیا اور جوابی حملے میں فوراً لکڑہارا کو نیچے گرا دیا۔ لکڑہارا اس غیر متوقع صورتحال سے بڑا حیران ہوا اور بوڑھے شخص سے پوچھا، بڑے میاں کل تو میں نے بڑی
آسانی کے ساتھ آپ کو گرا دیا تھا، مگر آج آپ نے مجھے کیسے گرا دیا؟ اس وقت بوڑھا شخص اپنی اصل حالت میں نمودار ہوا اور بولا، نوجوان، کل تم اللہ کی خاطر اس درخت کو کاٹنے آئے تھے، تمہارے پاس ایمانی طاقت تھی، تمہارے پاس غیرت ایمانی تھی، جس کے آگے میں بے بس ہو گیا اور تم نے مجھے آسانی کے ساتھ ہرا دیا۔ لیکن آج تم اشرفیہ نہ ملنے کی وجہ سے اس درخت کو کاٹنے آئے ہو۔ تمہاری وہ ایمانی غیرت، تمہاری وہ ایمانی طاقت لالچ کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہے، لہٰذا آج میں نے تم پر بڑی آسانی سے قابو پا لیا۔ بوڑھے شخص کی اس بات سے لکڑہارا کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ اپنے آپ کو کوستے ہوئے، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے بڑی بے چینی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑا۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی لالچ میں آ کر اللہ کے حقوق کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر حال میں اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، ورنہ ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بھائیو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قصہ سے ملنے والا سبق اہم ہے، اس کو اور لوگوں تک بھی پہنچنا چاہیے، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یاد رہے، ہر اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔